بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا ابی عن المسعودی بہذا الاسناد نحوہ بمعناہ۔ عزیز طلبہ، آج محض دو روایت کی سند پر کلام ہوگا، متن حدیث پر کلام کل ہوگا۔ پہلی روایت جس میں امام ترمذی کہتے ہیں کہ ہم سے سفیان بن وکیع نے حدیث بیان فرمائی، اور کہتے حدثنا ابی، ہم سے میرے والد نے مسعودی کے حوالے سے حدیث بیان فرمائی، بہذا الاسناد نحوہ بمعناہ، اسی سند کے ساتھ اسی معنی میں اسی طرح۔ دیکھو، ماقبل میں حدیث آئی تھی جو حدیث حضرت محمد بن اسماعیل کے حوالے سے امام ترمذی نے بیان فرمائی تھی، جس میں حضرت علی ابن ابی طالب کا قول بیان کیا گیا تھا۔ اب یہ حدیث جو سفیان بن وکیع کے حوالے سے امام ترمذی بیان فرماتے ہیں، اس کو اختصار کے طور پر نحوہ بمعنیٰ ہی سے تعبیر کر کے اور بس آگے تفصیل نہیں بتاتے۔ گویا سفیان بن وکیع نے یہ حدیث اسی سند کے ساتھ اسی معنی اور مفہوم میں بیان فرمائی ہے، اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نحوہ بمعناہ کہا گیا۔ غرض یہ کہ ماقبل والی جو حدیث تھی، اس حدیث کا جو مضمون مفہوم ہے، اس موجودہ حدیث کا مضمون اور مفہوم بھی ویسی ہے۔ ہاں، البتہ الفاظ میں فرق ہے، معنی مضمون تو ویسی لیکن الفاظ میں فرق ہے۔ محدثین کے یہاں اصل میں ایک طریقہ ہے کہ جب بعد والی حدیث پہلی والی حدیث کے ساتھ کسی طرح مشترک ہو، اشتراک لفظاً ہو یا معنن ہو، تو اختصار کے طور پر پورے الفاظ کا اعادہ نہیں فرماتے، بلکہ اتنا کہنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ اس حدیث کا مضمون ماقبل کی حدیث سے ملتا جلتا ہے، اور اسی کو بیان کرنے کے لیے تین طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کبھی مثلہ بولتے ہیں، کبھی نحوہ بولتے ہیں، کبھی بمعناہ بولتے ہیں۔ اب تینوں اصطلاحی الفاظ کا الگ الگ مطلب اور تینوں کا فرق ذہن میں رکھیں۔ بعد والی حدیث جب پہلی والی حدیث کے ساتھ الفاظ معنی دونوں اعتبار سے مشترک،
لفظ میں بھی اشتراک، معنی جو الفاظ پہلی حدیث کے وہی بات کے، جو معنی مضمون پہلی حدیث میں وہی بات کی حدیث میں۔ تو یہاں پر اختصار کی جو تعبیر لاتے ہیں اس کے لیے مثلہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور جہاں معنی اور مضمون میں تو اشتراک ہوتا ہے، پہلی حدیث بعد کی حدیث دونوں کا مفہوم ایک جیسا، لیکن الفاظ میں اختلاف ہوتا ہے، الفاظ میں فرق ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں نحوہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور بمعنہ اسی معنی میں، اس کو بھی اسی معنی میں استعمال کرتے ہیں کہ معنی تو ایک ہے لیکن لفظ میں فرق ہے۔ اب یہاں امام ترمذی نے سفیان بن وکیع والی سند بیان کر کے آگے جو کہا بہذا الاسناد، اس سند کے ساتھ، یعنی یہ حدیث جس کی یہ سند بیان کی گئی، اس کا مضمون، اس کا معنی وہی ہے جو ماقبل کی حدیث کا، یعنی الفاظ اگرچہ دونوں کے الگ الگ ہوں لیکن دونوں کا مفہوم ایک جیسا ہے۔ آگے دوسری حدیث آ رہی ہے جس میں امام ترمذی کہہ رہے حدثنا احمد بن عبد الضبی البصری۔ اس روایت میں بھی سند کے اوپر کچھ راویوں کا تعارف کرتے ہوئے کلام کر لیا جا رہا۔ حدیث کا متن جو آگے آ رہا ہے، قال کان علی اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل الممغد یا ممغد۔ وہاں سے کل کلام ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہلی بات یہ سمجھیں کہ امام ترمذی کے استاذ جو احمد بن عبد الضبی بصری ہیں، یہ ضبی بصرہ میں قبیلہ بنو ضبہ، اس بنو ضبہ قبیلے کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور بصرہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ ضبی بصری کہلاتے ہیں۔ اصل میں اس نام کے دو راوی محدثین کے یہاں مشہور ہیں، لہذا ان دونوں میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے ایک کے ساتھ ضبی بصری لگا دیتے ہیں اور دوسرے کے ساتھ ایلی لگاتے ہیں۔ احمد بن عبدہ ضبی بصری اور ایلی، یہ دونوں میں امتیاز کے لیے محدثین استعمال کرتے ہیں تاکہ دونوں الگ الگ ہو جائیں، کسی طرح کا اشتباہ نہ ہو کہ یہ کون احمد نامی راوی ہے۔ آگے راوی آتے ہیں ابو جعفر محمد بن حسین، ان کے بارے میں فرماتے ہیں وہو ابن ابی حلیمہ، یہ ابن ابی حلیمہ ہے۔ اصل میں یہ ابن فرد کے معنی میں ابو حلیمہ کے خاندان کا ایک فرد ہے۔ تعارف کرایا ابو جعفر کون، کہا کہ یہ وہی ہیں جو ابو حلیمہ کا بیٹا، یعنی ابو حلیمہ کے خاندان کا ایک فرد ہے۔ اب تین راوی ہو گئے، ایک احمد بن عبدہ ضبی بصری، دوسرے ان کے بعد وہ علی بن حجر، اور تیسرے وہ ابو جعفر محمد بن حسین وہو ابن ابی حلیمہ۔ تینوں کے لیے حدثنا کا لفظ امام ترمذی لاتے ہیں، اس سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ امام ترمذی کے یہ تینوں استاذ ہیں۔
تینوں نے امام ترمذی سے حدیث بیان فرمائی، اور ان تینوں اساتذہ کی جو روایت بیان کی گئی، فرمایا والمعنی واحد، کہ معنی اور مطلب ایک ہی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تینوں اساتذہ نے حدیث بیان فرمائی، البتہ حدیث کے الفاظ تو مختلف ہیں، عبارت میں فرق ہے، لیکن مختلف عبارتوں میں جو معنی اور مفہوم ہے وہ ایک ہی ہے۔ مفہوم میں حدیث کے مضمون میں کسی طرح کا فرق نہیں، اس لیے فرمایا حدثنا احمد بن عبدہ فلاں فلاں والمعنی واحد، اور ان تینوں کی روایت کردہ حدیث کا معنی اور مفہوم ایک ہے۔ قالوا حدثنا عیسیٰ بن یونس، یہ لوگ فرماتے ہیں کہ ہم سے عیسیٰ بن یونس نے عمرو بن عبداللہ مولا غفرا سے روایت کر کے بیان کیا۔ یعنی امام ترمذی کے یہ تینوں اساتذہ، یہ حدیث عیسیٰ بن یونس ان کے حوالے سے بیان کرتے، گویا عیسیٰ بن یونس یہ استاذ الاساتذہ ہو جاتے، امام ترمذی کے تینوں استاذوں کے استاذ ہیں۔ انہوں نے عمر بن عبداللہ سے روایت فرمائی، اور عمر بن عبداللہ ان کا تعارف فرمایا مولا غفرا، کہ یہ غفرا کے آزاد کردہ غلام، مولا یہ معتق کے معنی میں، یہ غفرا کے آزاد کردہ غلام ہے۔ وہ فرماتے حدثنی ابراہیم محمد من ولد علی ابن ابی طالب، کہ مجھ سے ابراہیم بن محمد نے حدیث بیان فرمائی، اور یہ ابراہیم بن محمد علی ابن ابی طالب کی اولاد میں سے۔ وہ ابراہیم بن محمد جو علی ابن ابی طالب کی اولاد میں سے، آگے بتائیں گے کہ حضرت علی کے یہ پوتے ہیں، حضرت علی کا بیٹا محمد اور ان کا بیٹا ابراہیم، یہ عمر بن عبداللہ کے استاذ ہیں۔ ابراہیم بن محمد جو علی بن ابی طالب کی اولاد میں سے، ان کی کنیت ابو القاسم ہے۔ میں نے بتایا کہ حضرت علی کے بیٹے ہیں محمد، اور محمد کے بیٹے ہیں ابراہیم، گویا ابراہیم اس اعتبار سے حضرت علی کے پوتے ہو جاتے ہیں۔ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد حسن حسین مثلا، یہ حضرت فاطمہ کے بطن سے ہوئے، تو جو اولاد حضرت علی کی حضرت فاطمہ کے بطن سے ہوئی وہ فاطمی کہلاتے ہیں۔ نسب بیان کیا جاتے، بہت سارے سید زادے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو فاطمی لکھتے ہیں، اور بعض لوگ علوی لکھتے ہیں۔ ان سیدوں میں جو بعض فاطمی بعض علوی ہوتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ حضرت فاطمہ کے بطن سے حضرت علی کی جو اولاد ہوئی وہ فاطمی کہلاتی ہے، اور حضرت فاطمہ کے علاوہ جیسا کہ آگے بتایا جائے گا کہ خولہ نامی ایک مادی تھی حضرت علی کی، ان کے بطن سے جو اولاد ہوئی وہ علوی کہلاتے ہیں۔
دونوں میں فرق کیا جاتا ہے، باپ تو ایک ہے لیکن ماں الگ الگ ہے، لہذا فرق کے لیے فاطمہ کی اولاد کو فاطمی اور فاطمہ کے علاوہ دوسرے کے بطن سے علی کی اولاد کو علوی کہتے ہیں۔ اصل میں ایک اور عورت تھی حضرت فاطمہ کے علاوہ جس کا نام خولہ تھا۔ اس عورت کا تعلق قبیلہ بنی حنیف سے تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ بنو حنیف کا قبیلہ یہ مسلمہ کذاب جھوٹے مدعی نبوت کا قبیلہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قبیلے کے خلاف چڑھائی کی تھی، بڑا معرکہ ہوا تھا جس میں جھوٹا مدعی نبوت مسلمہ کذاب قتل ہوا اور وہ قبیلہ فتح ہوا، غنیمت تقسیم ہوئی۔ انہی میں خولہ نام کی ایک مادی تھی جو حضرت علی کے حصہ میں آئی، چونکہ اس مادی کا تعلق قبیلہ بنو حنیف سے تھا اس لیے اسے خولہ حنفیہ کہا جاتا تھا، اور اسی خولہ حنفیہ جو حضرت علی کی لونڈی باندھی ہوئی اس کے بطن سے اولاد ہوئی، جن میں یہ ابراہیم بن محمد ہیں۔ محمد حضرت علی کا بیٹا ہے جو خولہ حنفیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور ان کے بیٹے ابراہیم، گویا حضرت ابراہیم یہ محمد کے واسطے سے حضرت علی کی اولاد میں سے ہو جاتے ہیں۔ یہ شجر نسب راوی کا تعارف کہ کسی طرح کا خلجان نہ رہے کہ ابراہیم بھی محمد علی ابن طالب کی اولاد میں سے کیسے ہیں، پورا تعارف کر دیا گیا، حقیقت بیان کر دی گئی۔ یہاں ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ ابراہیم بن محمد جو علی ابن طالب کی اولاد میں سے، انہوں نے حدیث بیان فرمائی، اور کن کے حوالے سے حدیث بیان کی؟ آگے کہتے ہیں قال کان علی اذا وصف، یہ کہتے ہیں یعنی ابراہیم بن محمد حضرت علی کے پوتے کہ حضرت علی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے تو یہ کہتے ہیں۔ حالانکہ محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت علی کے یہ جو پوتے ہیں ابراہیم بن محمد، دادا اور پوتے میں لقا ثابت نہیں، گویا دادا حضرت علی اپنے پوتے ابراہیم بن محمد سے پہلے دنیا سے چلے گئے، تو درمیان میں ضرور کوئی واسطہ ہوگا، اور یہاں وہ واسطہ بیان ہی نہیں کیا گیا، اور واسطہ کو حذف کر کے روایت بیان کی جائے تو وہ روایت منقطع ہو جاتی ہے، لہذا اس روایت پر انقطاع روایت کا اشکال آئے گا۔ بلکہ امام ترمذی خود اس سند کے بارے میں، اور اس سند سے جو حدیث بیان کی جاتی ہے اس پر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس سند کے ساتھ لیس اسنادہ بمتصل، کہ اس کی سند متصل نہیں ہے، گویا اتصال نہیں، انقطاع ہو رہا، راوی درمیان میں حذف، اور اس قدر واضح انقطاع کے باوجود امام ترمذی اس روایت کو قبول فرما رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو روایت کا آگے مضمون بیان کیا جائے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق مضمون ہوگا کہ آپ ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے۔ اور محدثین کے یہاں خصوصاً احناف کے یہاں
سیرت اور تاریخ کے سلسلے میں اگر روایت بیان کی جائے جہاں عقائد اور اعمال کی کوئی بحث نہ ہو تو اس طرح کی انقطاع والی روایت کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور یہاں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہو رہا، لہذا منقطع روایت ہو بلکہ ضعیف روایت بھی ہو وہ معتبر ہو جائے گی۔ یہاں کوئی عقائد اور اعمال کا بیان نہیں ہے، عقائد اعمال کی بحث میں بالکل صحیح روایت، متصل اور مسند والی روایت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال چونکہ سیرت اور تاریخ سے متعلق جو بات ہوگی وہاں پر اس طرح منقطع روایت کو قبول کر لیا جائے گا۔ امام ترمذی نے انقطاع روایت کے باوجود یہ روایت قبول فرمائی، اسی وجہ سے کہ اس کا تعلق اعمال عقیدے سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق سیرت سے ہے، تاریخ سے ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل حدیث کے متن پہ کلام ہوگا، سند کے بارے میں کسی طرح کا خلجان اشتباہ نہ رہے، اس لیے یہ وضاحت ضروری تھی، آپ اس کو نوٹ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔